بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام ہمیں، اور اس وبا کے موقع پر اسلام ہمیں کچھ احتیاطی تدابیر بتاتا ہے، ہمیں اس کو سمجھنا چاہیے اور اس پر عمل کرنا چاہیے۔ اسلام نے ہر چیز بتا دی ہے، ہر چیز بیان کر دی ہے، اس کورونا کے لیے بھی ہمیں ہدایت دے دی ہے۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ ایک بیان ہے اونٹوں کے بارے میں، بیمار اونٹ کو صحیح اونٹوں میں داخل مت کرو۔ آپ نے فرمایا، بخاری کی روایت ہے، لا توردوا الممرض علی المصح، کہ بیمار اونٹ کو صحیح اونٹوں میں، صحت مند اونٹوں میں مت لے کر آؤ، اس کو الگ رکھو، ان کو الگ رکھو، ایسا نہ ہو کہ وہ بیماری اس کو لگ جائے۔ اور یہ بھی یاد رکھیے گا، ایک حدیث ہے لا عدوا، بیماری ایک دوسرے کو نہیں لگتی۔ تو آپ کہیں گے آپ تو کہہ رہے ہیں کہ آپ کہہ رہے ہیں احتیاط کرو، نبی کہہ رہے ہیں احتیاط کرو، پھر اس کا مطلب ہے کہ لگتی ہے؟ ہاں، اللہ کے حکم سے لگتی ہے۔ جاہلیت کے زمانے میں مشرکین یہ سمجھتے تھے بیماری خود بخود دوسرے کو لگتی ہے، خود بخود نہیں لگتی، جب اللہ چاہتا ہے تو لگتی ہے، جب اللہ نہیں چاہتا تو نہیں لگتی ہے۔ ایک شخص آیا، اللہ کے رسول، آپ کہتے ہیں کہ لا عدوا، اور ہمارے اونٹ ہیں اور وہ بالکل صحت مند ہوتے ہیں، ہرنی کی طرح اچھلتے کودتے بھاگتے دوڑتے ہیں، پھر کیا ہوتا ہے کہ ایک بیمار اونٹ ان میں داخل کر دیا جاتا ہے، خارش والا اونٹ، تو سب بیمار ہو جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے سوال کیا، یہ مجھے بتاؤ، فمن اعدى الاول، جو پہلا اونٹ تھا جو بیمار تھا، اس کو کس نے بیماری لگائی؟ جس نے اس کو بیماری لگائی اسی نے باقی اونٹوں کو بھی لگائی۔ احتیاط کرنی چاہیے، احتیاط کرو، اسلام ہمیں احتیاط سکھاتا ہے۔ آج دنیا حیران ہے، وہ کہتے ہیں ان کے ہاں ساری چیزوں کی بیان ہے۔ اللہ اکبر۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی فرمایا، آج بہت سارے لوگ احتیاط نہیں کریں، بڑے ٹھیک ٹھاک لوگ ہیں، سمجھدار ہیں، نمازی ہیں، ارے نہیں بھائی ہاتھ ملا لو۔ ابھی پہلے یہ ثواب تھا، لیکن ابھی ہاتھ ملانا گناہ ہے، گناہ ہے، گورنمنٹ منع کر رہی ہے، بیماری پھیلنے کا خطرہ ہے، تو آپ ہاتھ مت ملائیے، مصافحہ مت کیجیے، گلے مت ملیے، دور ہو کر بیٹھیے، جیسے ابھی نماز کے لیے ہم دور ہو کے بیٹھے ہیں۔ گھر میں بھی اگر باہر سے کوئی لوگ آئے ہیں تو دور ہو کے بیٹھیے۔ ایک تو مہمان کو ذرا کم کر دیجئے، مہمان نوازی آج کل، باہر سے لوگوں کو کم کر دیجئے گھر میں لانا۔ اللہ سب کی حفاظت فرمائے۔ آپ کو نہیں پتا کہ فلاں آدمی کس سے مل کر آیا ہے، ٹھیک ٹھاک لوگ مر رہے ہیں بھائیو، پھیپھڑا بند ہو جاتا ہے، پھیپھڑا خراب ہو جاتا ہے اس کورونا کی وجہ سے، اگر اس کو صحیح معنوں میں شروع میں علاج نہ کیا جائے تو وہ مر جاتا ہے۔ نوجوان 30 سال کے لوگ بھی مر رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کی، آپ کی سب کی حفاظت فرمائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بھی فرمایا، فر من المجذوم فرارک من الاسد، یہ بھی بخاری کی روایت ہے، مجذوم کو دیکھ کر ایسے بھاگو جیسے شیر کو دیکھ کر بھاگتے ہو۔ شیر کو دیکھ کے بھاگتے ہیں نا، اور بھائی شیر آ گیا، تو اسی طرح مجذوم کی جو بیماری ہے، جو ایک دوسرے کو لگ جاتی ہے، اس سے بھی تم بھاگو، احتیاط کرو۔ اسلام نے بہت پہلے ہمیں بتا دیا، 1400 سال پہلے، اور اسلام کی حقانیت کا اندازہ اس سے کیجئے۔ آج اس کو دنیا مان رہی ہے، اگر شروع میں ہی اس پر عمل کیا جاتا تو یہ کورونا پوری دنیا میں نہیں پھیلتا، لیکن بہت سارے مفاد پرست لوگوں نے اپنی تجارت کی وجہ سے، اپنے اور دیگر مفاد کی وجہ سے دروازے کھول دیے، بیماروں کو اس ملک سے نکالا، پوری دنیا میں پھیلا دیا۔ یہ انسانیت کے دشمن ہیں، انسانیت کے قاتل ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ الطاعون رجز او عذاب ارسل علی بنی اسرائیل، طاعون جو ہے نا، یہ ایک رجز ہے، یعنی رجز کہتے ہیں عذاب کو، اصل معنی رجز کے ناپاکی ہے، لیکن یہاں عذاب مراد ہے، کیونکہ آگے خود فرمایا او عذاب
ارسل علی بنی اسرائیل، جو بھیجا گیا تھا بنی اسرائیل کی طرف، یا جو تم سے پہلے لوگ تھے ان کی طرف۔ آپ فرماتے ہیں فَإِذَا سَمِعْتُمْ بِهِ بِأَرْضٍ، اگر تم کو پتہ چلے کہ یہ بیماری کسی ملک میں پھیلی ہوئی ہے، کسی زمین پر پھیلی ہے، فَلَا تَقْدَمُوا عَلَيْهِ، تو اس ملک میں مت جاؤ وہاں پر۔ اسلام پہلے سے منع کر رہا ہے، کورنٹائن کا حکم پہلے سے دے رہا ہے، حجر صحیح کا حکم پہلے سے دے رہا ہے، 1400 سال پہلے۔ وَإِذَا وَقَعَ بِأَرْضٍ، اور اگر کسی زمین میں یہ بیماری پھیل گئی ہے، وَأَنْتُمْ بِهِ، اور تم وہاں پر ہو، فَلَا تَخْرُجُوا فِرَارًا مِّنْهُ، تو تم وہاں سے مت بھاگو، تم وہاں سے مت بھاگو، وہیں رہو، کیونکہ تم وہاں سے نکلو گے دوسرے علاقوں میں پھیلے گا۔ اب وہیں صبر کر کے رہو، اللہ اگر چاہے گا تو بچ جاؤ گے، اگر نہیں چاہے گا اور یہ بیماری لگ جائے گی تو تم اگر مومن ہو، مسلمان ہو، تو تمہارا کیا مقام ہے وہ بھی سن لیجئے۔ بہت بڑا اجر ہے ایسے موقع پر اس جگہ رکے رہنا۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، اچھا یہ جو حدیث میں نے آپ کو سنائی یہ بخاری مسلم کی تھی کہ مت اس جگہ سے نکلو، بخاری مسلم متفق علیہ روایت۔